الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون فقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق الله العظيم. بھائی بیچ میں جو خالی جگہ ہے اس کو پر کر لو، آگے بڑھ کے. پیچھے بھی جو حضرات ہیں وہ اندر آ جا رہا ہے. جو دیوار کے سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں اگر معذور ہیں تو ٹھیک ہیں، باقی مجمع کے ساتھ آ کر بیٹھ جاویں. اللہ کو اپنی طلب بتاویں. طلب والوں کو اللہ نوازتا ہے. اللہ کے وہاں دل دیکھا جاتا ہے کہ اندر کتنی طلب ہے. بقدر طلب توفیق ہو جاتی ہے، اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اچھی سچی دین پر چلنے کی، اللہ کے حکموں پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جس کو توفیق مل گئی اس کے لیے پورے دین پر چلنا آسان ہے. حضور علیہ السلام کی ایک سنت کو اپنی زندگی میں داخل کرنا آسان ہے، اور جس کو توفیق نہ ہوئی اس کے لیے جمعہ بھی مشکل ہے. جمعہ کی نماز بھی مشکل ہے، اس کو توفیق نہیں ہوئی. لیکن توفیق کے لیے بندے کی طلب کا بڑا دخل ہے. طالب نواز دیا جاتا ہے. اس لیے جب بھی دین کی مجلس میں بیٹھیں، تعلیم کے حلقے میں بیٹھیں، جمعہ کے دن بیان سنیں، تو ہم لوگ کوشش یہ کریں کہ آگے بڑھیں، اپنے دل کے دروازے کو کھولیں، بات کو دھیان سے سنیں. کان بھی ہمارے سن رہے ہوں، آنکھیں بھی سن رہی ہوں. متکلم بات کرنے والا، بیان کرنے والا یا کتاب پڑھنے والا ہو، آدمی اس کے سامنے دیکھیں اور اپنے پورے جسم کو بھی اسی عمل میں مشغول رکھیں. پورا جسم. اور آدمی اسی وقت جمع رہتا ہے جب مجمع کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. جب مجمع سے الگ ہوتا ہے تو شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے. کتابوں میں آتا ہے کہ اکیلی بکری کو بھیڑیا کھا جاتا ہے. جو ریوڑ سے گئی وہ بھیڑیے کی نظر ہو جاتا ہے. اس لیے فقہا نے جو نماز کی صفیں بنانے کی ترتیب لکھی ہے، جب صف مکمل ہو جاوے تو اکیلا آدمی پیچھے کھڑا نہ رہے، اپنے ساتھ ایک کو کرے، 2 آدمی کھڑے رہے کم از کم. جب نئی صف بناویں نئی تو اکیلا آدمی نہ ہو بلکہ 2 آدمی ہو، اور پھر تیسرا آئے گا، چوتھا آئے گا، صف بنتی جائے گی. تو اس لیے اس میں ہماری حفاظت ہے غفلت سے، سستی سے. اور آدمی جب دھیان سے بات سنتا ہے تو دل پر اثر کرتی ہی ہے، کیونکہ دین کی بات ہے، اللہ کی بات ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، صحابہ کی بات ہے، اللہ کے نیک بندوں کی باتیں ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے زبردست اثر رکھا ہے. تو اس لیے دھیان سے سنیں، عمل کی نیت کریں کہ ہم جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے. تو پھر تھوڑا سننا بھی کافی ہو جائے گا. آدمی تھوڑا سنے گا کافی ہو جائے گا. اور عمل کی نیت نہیں ہے تو آدمی بہت کچھ سن لے، روزانہ سنتا رہے، لیکن نیت میں عمل نہیں ہے تو پھر عمل کی توفیق نہیں ہوگی. خیر سننا ثواب سے خالی نہیں ہوگا اس کا بھی، لیکن عمل کی نیت نہ ہونے کی وجہ سے اس کو توفیق نہیں مل پائے گی. اس لیے دوسری چیز ہماری ایک تو اچھی طرح سے سننا،
نمبر 2 عمل کی نیت کرنا، نمبر 3 اس کو جو سنیں گے اس کو اپنے پاس محفوظ کریں گے، اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے، نظر اللہ امرأن، کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، اس کو خوشحال رکھے، سمع مقالتی، کہ جس نے میری بات سنی، ووعاها وحفظها واداها كما حفظها، جس نے بات کو سنا، اس کو یاد کیا، اس کو محفوظ کر لیا اچھی طرح سے، کہ اس کو آگے پیچھے نہ کرے، پھر اچھی طرح محفوظ کریں، اور پھر اس کو ایسا ہی دوسروں کو سنا دیا جیسا اس نے سنا ہے، دوسروں تک پہنچایا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو خوشحال رکھے، اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، آدمی نے سنا، اس کو محفوظ کیا، پھر دوسروں تک پہنچایا۔ تو ہماری بھی نیت میں یہی ہوگا کہ جو سنیں گے اس کو پہنچائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے کہا کہ میری ایک بات بھی تمہارے پاس ہے تو اس کو دوسروں کو پہنچاؤ، بلغوا عنی ولو آیہ، کہ میری طرف سے پہنچاؤ چاہے ایک ہی بات، کوئی ایک بات جانتا ہے تو وہ ایک بات بھی پہنچاؤ، 10 باتیں جانتا ہے تو 10 باتیں پہنچاؤ، یعنی ایک بات بھی پہنچانے میں اس کو کم نہ سمجھے کہ تھوڑا ہے، ایک بات بھی بڑی بات ہے۔ تو دین کی مجلس میں ہمیشہ اسی نیت سے شریک ہونا چاہیے کہ اس کو اچھی طرح سنیں گے اور اس کو محفوظ کریں گے اور ان باتوں پر عمل کریں گے، اور پھر وہ باتیں ہم اللہ کے بندوں بندیوں تک جہاں تک ہم جا سکیں گے وہاں ہم خود لے کر جائیں گے، جہاں نہیں جا سکیں گے وہاں بھیجنے کی تدبیر کریں گے۔ تو پھر آدمی کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے دے گا۔ سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ کون کون نیت کرتے؟ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جس چیز کی ہم نے نیت کی ہے وہ بڑی چیز ہے، سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، اس کو پہنچانے کی معمولی چیز نہیں ہے۔ اس ابھی سے ہمارا اجر شروع ہو چکا۔ اللہ کے وہاں جب بندہ کوئی خیر کے کام کی نیت کر لیتا ہے اس کا اجر شروع ہو جاتا ہے، فرشتہ اس کا اجر لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ بس یہ ہے کہ نیت صدق دل سے ہو، سچی ہو، اور بندے اور اللہ کا جو معاملہ ہے وہ دل کا ہے، اللہ تعالیٰ دل دیکھتا ہے۔ اگر سچی نیت ہے تو اب اجر اس کا شروع ہو جائے گا، اور جب آدمی اس پر عمل پیرا ہوگا، کرنا شروع ہوگا تو اور زیادہ اجر اس کا بڑھتا جائے گا، 1 کے 10، 1 کے 700، 1 کے 7 لاکھ۔ پھر جیسا اخلاص ہے اس اخلاص کے بقدر اس اجر میں، ثواب میں اللہ کی طرف سے اضافہ ہی اضافہ ہوتا جائے گا، اور اس کو پھر آگے جا کر اللہ ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ ہم بے حساب دیں گے۔ کتنا دیں گے؟ بے حساب دیں گے، کوئی حساب نہیں کر سکے گا، سارے کمپیوٹر فیل ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کا خزانہ بڑا ہے، بڑے خزانے کا مالک ہے، اس کی دین بہت بڑی ہے، اس کی شان بہت اونچی ہے۔ تو وہ جو اپنے بندوں کو نوازے گا ایمان پر، اعمال پر، دعوت پر، اس کی نوازش بہت بڑی ہوتی۔ اس لیے جب صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دین اور اعمال دین پر ملنے والا اجر اور بدلے کو سنا تو ان کی آخرت کی رغبت اور طلب بہت زیادہ ہو گئی، بہت زیادہ طلب ہو گئی، کہ جب انہوں نے سنا اس دین پر اور اعمال دین پر کیا ملنے والا ہے تو ان کی طلب میں بہت اضافہ ہو گیا، تو انہوں نے بہت زیادہ اپنا آخرت کے اجر کے خاطر ہی لگایا، اپنی جان، مال، جذبات دین کو سیکھنے سمجھنے میں اور اس دین کو پھیلانے میں، اپنی جان مال لگا کر سیکھا۔ انہوں نے، ان کے لیے اس وقت کے ماحول میں آسان نہیں تھا۔ سنتے ہیں قصے، حکایت صحابہ میں حضرت بلال نے سب کچھ لگا کے اسلام سیکھا تھا، حضرت خباب ابن الارت کا قصہ ہے، حضرت صہیب کا قصہ ہے، اور حضرت ام سلمہ کا قصہ سنا ہے، ابو سلمہ، ام سلمہ کتنی ساری مشقتوں کے بعد مدینہ پہنچی تھی۔
اور ابو سلمہ پہلے چلے گئے تھے. یہ جانے لگی تو راستے میں روک دیا، اور ابو سلمہ کے گھر والوں نے بچہ لے لیا، اور ان کے گھر والوں نے ان کو روک دیا. تو شوہر مدینے میں ہے، بچہ یہاں ہے، وہ یہاں ہے، سب جدا ہو گئے. ان کا بہت کچھ لگا تھا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے گئے تو ان کے والد ابو قحافہ نابینا تھے اور بیٹیاں تھی گھر میں. ان کو مکے میں چھوڑا، اور مکے میں کوئی سازگار ماحول نہیں تھا ان کے لیے. رات کے اندھیرے میں نکلے تھے. تو انہوں نے تو بہت کچھ لگا کر اس کو سیکھا تھا، بہت کچھ لگایا اس کو، جان کی بازیاں لگ گئی، ان کا مال پورا لگ گیا ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا مشہور قصہ ہے کہ جتنا مال تھا ان کے پاس ہجرت کے وقت سارا لے کر چلے گئے تھے. کئی ہزار درہم تھے. اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ وہ بھی سارا ختم ہو چکا، سب پورا ہو گیا. تو یہ ان کے دین کے خاطر، دین کو سیکھنے سمجھنے کے خاطر یہ مشقتیں ہیں. حکایت صحابہ میں اس کو نقل کیا اسی وجہ سے کہ ہم لوگ جب سنیں تو ہماری بھی دماغ کی رگیں کھلے کہ دین اتنا سستا نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں. ہم اس کو جتنا سستا سمجھ رہے ہیں اتنا ہر قیمتی چیز مہنگی ہوتی ہے. یہ دنیا کا دستور ہے، جو بھی قیمتی چیز ہے وہ مہنگی ہوتی ہے. تو یہ دین جو ہے بہت قیمتی ہے. دنیا میں گزارنے کے لیے زندگی کا جو طریقہ ہے، جو دین سمجھاتا ہے، وہ انسانوں کی زندگیاں بناتا ہے. اور زندگی بنانے والا جو طریقہ جو سب سے اچھا ہو، سب سے مہنگا ہو. دنیا کے لیول پر جو زمانے کی اہم تعلیم ہوتی ہے وہ سب سے مہنگی ہوتی ہے. اس کے لیے خرچہ بہت ہوتا ہے، محنت بہت زیادہ ہوتا ہے. ایسے دنیا میں زندگی جینے کا طریقہ جو سمجھاتا ہے وہ اسلام ہے، دین ہے. وہ ایک طریقہ ہے، ایک قسم کا یہ علم ہے، ایک قسم کا یہ نالج ہے. تو یہ سستی چیز نہیں ہے جتنا ہم اس کو سستا سمجھتے ہیں. ہم نے اس کو سستا سمجھا، اس وجہ سے اس پر ہم نے جان مال جذبات صلاحیتیں نہیں لگائی ہیں. اس لیے ہمارے پاس کوالٹی نہیں ہے. اس کی ہے اسلام، نماز، روزہ، زکوٰۃ، لیکن کوالٹی نہیں ہے کیونکہ اس پر ہم نے لگایا نہیں ہے. کوئی بھی دنیا کی چیز ہے اگر اچھی کوالٹی کی چاہیے تو اس پر لگانا پڑتا ہے. یا تو کوالٹی لو، ہوتا ہے نا کہ آدمی کوالٹی لو تو پیسہ دو، یا جان کھپاؤ اس کے پیچھے. تو صحابہ نے اس کو اچھی طرح سے سمجھا تھا تو انہوں نے اپنا سب کچھ اس پر لگا دیا. تو ان کے پاس اس کے بدلے میں جو اسلام آیا وہ اچھی کوالٹی کا تھا. ایمان اعلیٰ سے اعلیٰ ایمان کہ زمانے کے لوگوں سے کہا گیا آمینو کما آمن الناس، کہ ایسا یہ کوالٹی ہے ایمان کی، ایسا ایمان لاؤ جیسا صحابہ لائے. اور دیگر چیزوں میں ان کی اتباع کرنے کا لوگوں کو کہا گیا کہ تم ایسے بن جاؤ. والذین اتبعوہم بإحسان، اللہ نے کہا قرآن میں کہ جو بھی ان کا اتباع کریں، کن کا؟ صحابہ کا. جو بھی کرے گا ان کے جیسی کوالٹی تیار کرے گا، اپنے ایمان کی، نماز کی، اپنے علم کی، اور اپنے اخلاق کی، اپنے اخلاص کی، تقوی کی، اور اپنی معاشرت اور اپنے معاملات کی ایسی کوالٹی تیار کرے گا جو کوالٹی ان کے پاس تھی. کہ ساری چیزیں ان کے پاس ایک نمبر کی تھی. ٹچ مال ایک نمبر کا مال ہے، کوئی ملاوٹ نہیں ہے، برانڈیڈ آئٹم ہے. تو وہ برانڈیڈ ساری چیزیں، ٹچ مال ایک نمبر کا، جو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا جیسا. ایمان، ان کے ایمان کو نمونہ بنا کر اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسا لاؤ جیسا ان کے پاس. اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ان سے کہا گیا کہ ایسا ایمان لاؤ جیسا یہ لوگ ایمان لائے، تو وہ استہزاء، مذاق میں ایسا کہتے ہیں. قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، الا انہم هم السفہاء،
کہ ہم ایسا ایمان لائے جیسا بیوقوف لوگ لائے ہیں، یعنی ان کو بیوقوف کہتے تھے۔ آج کل بھی ہوتا ہے جو آدمی ذرا دین کی طرف مائل ہوتا ہے، اعمال میں زیادہ لگتا ہے اور دنیا سے بے رغبت ہوتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں اس کو کچھ پرواہ نہیں ہے، اور وہ دنیا داری یعنی ایسی جھوٹی دنیا داری سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو پھر لوگوں کی وہ لان تان کا شکار ہوتا ہے۔ تو وہاں ان کو مذاق کیا جا رہا ہے صحابہ کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسا ایمان لاوے جیسے یہ لوگ لائے ہیں، بیوقوف لوگ ہیں، نعوذ باللہ من۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان کی تو یہ تو جھوٹی بات تھی کہ بیوقوف ہیں، لیکن ان کی تو سند سے بات ہوگا کہ بیوقوف تو یہ ہے۔ انہوں نے تو اپنی ہوا سے کہا تھا، ایک قسم کا عیب لگانے کے خاطر کہا تھا ان کو، لیکن ان کا تو گارنٹیڈ بیوقوف ہونا ثابت ہوگا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ بیوقوف ہے۔ اذا قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء الا انهم هم السفهاء، کہ وہی بیوقوف ہے جو ایسا کہہ رہے ہیں، اور اصل عقل مند وہی ہے جنہوں نے اپنے دین کی کوالٹی بنائی، ہر چیز ایک نمبر کی، ایمان ایک نمبر کا، نماز ایک نمبر کی، روزہ ایک نمبر کا، تقوی ایک نمبر کا، تلاوت کلام پاک ایک نمبر کی، ان کے ہر عمل کی، مختلف صحابہ کے مختلف اعمال کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے، ان کی سچائی کی، ان کی امانت داری کی، ان کی نماز کی، ان کی تلاوت کی، اور اللہ نے ان کو سراہا کیونکہ انہوں نے اپنا سب کچھ لگا کر اس کو سیکھا۔ جیسے آدمی گھر بنا سب کچھ سارا لگا دیتا ہے اس پر تو اچھا بنتا ہے، ارے بنتا ہے نہیں بنتا، جتنا اس کے پاس ہوتا ہے سب لگا دیتا ہے، اوپر سے قرضہ بھی کرتا ہے تو اچھا بنتا ہے۔ آدمی مارکیٹ میں جا کر کپڑے خرید کے لاتا ہے تو بہت سارے پیسے دیتا ہے تو اچھے کپڑے آتے ہیں۔ ایسے جب ہم اپنی جان، مال، جذبات اور صلاحیتوں کا اچھا خاصا حصہ جب دین پر لگائیں گے تو ہمارا دین اچھا ہوگا۔ ابھی تو جیسے کہاوت ہے نا اردو کی، مری مرغی اللہ کے نام، مری مرغی اللہ کے نام، تو پھر وہ دین بھی ایسا ہی وجود میں آتا ہے ہمارا، نہ ہونے کے مقابلے میں وہ بھی غنیمت ہے، لیکن وہ اس پر جو ہے دنیا آخرت کی وہ برکتیں ظاہر نہیں ہوگی جو اصل پر ہوگی، جو اصل چیز پر ہوگی۔ اس لیے ہماری کوشش یہ ہو کہ ہمارے پاس یہ سب چیزوں کی کوالٹی تیار ہو جاتا ہے، کر لیتے ہیں اتنا نہیں، نماز تو پڑھتے ہی ہے نا، تعلیم میں بیٹھتے تو ہیں، قرآن روزانہ یاسین پڑھتے ہیں، لیکن وہ کیسی یاسین پڑھتے ہیں، وہ صحیح ہیں غلط ہیں پتہ ہے ہم کو؟ کوئی اچھے ماہر پڑھنے والے کو ہم نے کبھی بتایا کہ ہماری یاسین شریف ذرا سن لو کیسی ہے، ہمارا قرآن شریف سنو آپ کیسا ہے، ہماری نماز دیکھیں کیسی نماز ہے۔ وہ کسی ماہر کو جب آدمی بتاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے رکوع میں یہ چیز ٹھیک نہیں، سجدہ کرنے کا جو طریقہ ہے دونوں کوہنیاں آپ زمین پر بچھا لیتے ہیں وہ صحیح نہیں، بیٹھنے کا جو طریقہ ہے آپ کو کوئی عذر نہیں، معذوری نہیں، اور پھر بھی آپ دونوں پیر بچھا دیتے ہیں، یہ صحیح نہیں۔ ایک پیر کو کھڑا رکھنا ہے سنت، قاعدے میں جب بیٹھتے ہیں تو ایک پیر کو کھڑا رکھیں گے، دوسرے کو بچھائیں گے، دونوں بچھے ہوئے ہیں اور کوئی عذر بھی نہیں ہے۔ تو ہمارے ہر عمل کو اچھا سے اچھا بنانا یہ اس وقت ہوگا جب ہم اس کے پیچھے جان، مال اور اپنا وقت لگائیں گے، تو پھر دین نکھر کر آئے گا، اچھی کوالٹی تیار ہوگی، اور آدمی کو اس کی کوشش بھی ہو، ہر وقت اس کی کوشش ہو کہ میرا عمل اچھا عمل بنے، ایمان میرا اچھی کوالٹی کا ہو، جس میں شرک نہ ہو، نفاق نہ ہو۔ یہ تو دو بڑی ایسی چیزیں جو خطرناک مہلک مرض ہے، پھر اس کے ساتھ مزید کبائر ہیں جو مہلک ہے لیکن اس سے کم ہے، حسد، کینہ، بغض، عداوت، حب جاہ، حب مال، یہ ساری چیزیں جو ہے اندر آتی ہیں جہاں ایمان ٹھہرتا ہے، جہاں ایمان ہوتا ہے۔ آدمی گھر میں گیہوں بھرتا ہے، گیہوں سال بھر کے، تو اس ڈبے میں گولیاں رکھ دیتا ہے کہ اس میں کیا نہ آوے، بولو نا بھائی،
کیڑے نہ آئے، کہ اس کی حفاظت رہے۔ سال بھر کے بھرے ہوئے گیہوں کی آدمی کو اتنی فکر ہے کہ اس میں کیڑے نہ آ جاویں۔ یہ اتنا بڑا دل جس میں اللہ آتا ہے، جس میں ایمان ہوتا ہے، جس میں آدمی کا تقویٰ ہوتا ہے نا، تقویٰ ہا ہونا کہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تو اس کو ہمیں بچانا پڑے گا نفاق سے، شرک سے، حسد سے، کینے سے، بغض سے، عداوت سے، حب جاہ سے، حب مال سے۔ یہ ساری بڑی بڑی بیماریاں ہیں۔ اگر ہم نے اس کو نہیں بچایا تو کس وقت یہ چیزیں داخل ہو جائے گی ہم کو پتہ نہیں ہوگا۔ باہر سے تو پوری پیٹی برابر پیک ہے اور لاک میں ہے اور سیف جگہ پر ہے، لیکن 6 مہینے کے بعد کھول کے دیکھا تو ایک ایک گیہوں پر کیڑا لگا ہوا ہے، ایک ایک گیہوں پر لگا ہوا ہے۔ تو ایسے باہر سے تو ہمارا کرتا پائجامہ، داڑھی، ٹوپی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب موجود ہے، لیکن اندر سے اس کی خبر نہیں رکھی تھی۔ اس کی خبر رکھی نہیں تو اندر جو ہے سارا سڑا ہوا دل ہے، اندر حسد بھرا ہوا ہے، اندر دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اور اندر سے آدمی اتنا بگڑا ہوا ہے کہ اگر اس کو کھول کر دیکھا جاوے تو اس کے پاس ٹھہرنے کو کوئی تیار نہ ہو۔ لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے اپنے گنہگار بندوں کو بھی مہلت دی جاتی ہے، مہلت، کہ آدمی کا ظاہر ٹھیک ہے لیکن اندر میں کچھ بیماریاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک دم سے لوگوں کے سامنے کھولتا نہیں، اس کے عیوب پر پردہ ڈالتا ہے۔ یہ اس امت کے انعامات میں سے ایک انعام ہے کہ اس امت کے عیوب پر اللہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ گنہگار کو اللہ جلدی رسوا نہیں کرتا۔ جب وہ ساری حدیں پار کر جاتا ہے، ساری حدیں پار کر جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کے عیب کو اللہ تعالیٰ لوگوں میں ظاہر کرتا ہے۔ ورنہ پہلے زمانے میں یہ تھا کہ جب آدمی رات میں گناہ کرے تو صبح اس کے دروازے پر لکھا ہوتا کہ اس نے رات میں زنا کیا ہے، اور اس کی سزا بھی سخت تھی دنیا میں ہی۔ لیکن اس امت کو اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے، ڈھیل دی ہے اچھی خاصی، تو اس کو موقع دیتا ہے، اس کو رسوا نہیں کرتا۔ اور دوسرا، اللہ تعالیٰ توبہ سے اس کے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے، کہ بندہ توبہ کر لے اس سے تو اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور یہاں تک توبہ کہ آدمی 100 مرتبہ توبہ توڑ چکا ہو، 101 مرتبہ پھر گناہ ہو گیا، پھر توبہ کرے گا تو اللہ پھر معاف کر دے گا اسے۔ لیکن یہ ہے کہ اس کی توبہ سچی ہو، یہ نہیں کہ کل نیت پکی ہے گناہ کرنے کی، آج توبہ کر رہا ہے اور کل کی نیت پھر پکی ہے، تو یہ توبہ نہیں ہوئی، یہ تو جھوٹ ہے اللہ کے ساتھ، یہ اللہ کے ساتھ جھوٹ ہے۔ اس لیے ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم اپنے عمل کی کوالٹی بنا لیں، اپنے اندر کی جو برائیاں خرابیاں ہیں، اپنے اندر کی جو خرابیاں، ایمان کی کمزوری، نمازوں میں سستی، جہالت، غفلت، بد اخلاقی، جو 6 صفات ہیں اس کے مقابلے میں ساری چیزیں ہیں کہ ایمان کی پختگی کے مقابلے میں ایمان کی کمزوری ہے، بے ایمانی ہے، شرک ہے، نفاق ہے، نماز میں سستی ہے، کاہلی ہے، علم کے مقابلے میں جہالت ہے، ذکر کے مقابلے میں غفلت ہے، اخلاق کے مقابلے میں بد اخلاقی ہے، اخلاص کے مقابلے میں ریا اور شہرت کے ناپاک جذبات ہیں، انفاق کے مقابلے میں بخل ہے۔ یہ بڑی بڑی بیماریاں ہیں۔ جب امت میں ان بیماریوں کو محسوس کیا تو بزرگوں نے اس کے علاج کے خاطر اس کا توڑ اور اس کا علاج یہ متعین کیا کہ ہر آدمی اپنی ذات سے اپنے ایمان بنانے کی محنت میں لگے، اپنی نماز پر محنت کرے، اور محنت اپنی جان اور مال دونوں سے کرے، اپنی جان و مال دونوں لگا کر کام کرے اور ایمان کی کوالٹی تیار کرے، نماز کی کوالٹی بناوے، اہتمام۔ سب سے پہلی چیز کوالٹی میں کیا آئے گا کہ پابندی والی نماز ہے، کہ پابند ہے۔ پھر نمبر 2 پر آئے گا کہ پابند بھی ہے، صحیح بھی پڑھتا ہے۔ پھر نمبر 3 پر اس کا ظاہر صحیح ہے اور اس کے باطن میں خشوع بھی ہے، اور زیادہ وہ نماز کی کوالٹی بنے گی۔ جب یہ ساری چیزیں ہیں پھر اب اس کی کوالٹی بھی ہے، خشوع بھی ہے، خضوع بھی ہے اور اخلاص بھی ہے۔ خشوع خضوع بھی ہے، خشوع خضوع کے ساتھ آدمی پڑھتا ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں پڑھتا، بہت اطمینان سے پڑھتا ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں ہے، تو پھر وہ بیماری لگی ہوئی ہے۔ تو اس پر محنت ہوئی کہ آدمی اخلاص پر محنت کرے، اللہ کے لیے کرے، اور کوئی غرض نہیں ہماری، کچھ نہیں چاہتے ہم، نہ لوگوں کی واہ واہ چاہتے ہیں،
نہ لوگوں کی طرف سے کوئی کڑوی کسیلی آ رہی ہیں، تان تشنی آ رہی ہیں تو اس سے ہم متاثر ہوتے ہیں، اپنے اللہ کے لیے اپنا عمل کرتے رہتے ہیں اور ہر عمل کو جاندار بنانے کی کوشش میں ہیں۔ تو پھر ہماری یہ سوچ سب سے پہلی بنے گی، پھر دل میں نیت آئے گی، اب ہم جو عمل کر ہی رہے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کا ہے۔ اب یہ ہے کہ مسجد میں آدمی نماز کے لیے آتا ہے، غفلت کے ساتھ وہاں بیٹھ گیا، یہاں بیٹھ گیا، مسجد میں آ کر بھی آدمی باتیں کرتا رہا، اقامت ہو گئی وہاں تک باتیں کرتا رہا، پھر جب اقامت ہو گیا تب جلدی جلدی آ کر کھڑا ہو گیا، اس کو ہوش بھی نہیں ہے کہ میں نے ہاتھ کہاں تک اٹھائے، کان تک اٹھائے کہ سر تک اٹھائے، پیچھے لے گیا ہوں کہ آگے ہیں، پھر باندھے ہیں تو پتہ نہیں کہاں ہاتھ باندھے ہیں، ہوتا ہے پتہ ہی نہیں ہے آدمی کو، یہاں باندھ دیے، یوں باندھ دیے، یوں باندھ دیے۔ یہ ساری چیزوں کا دھیان اس وقت رہے گا کہ آدمی سنت کے مطابق عمل کرے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں کیسے داخل ہوتے تھے، داخل ہونے کے بعد مسجد میں کیا کرتے تھے۔ آپ سنت کا طریقہ جو ہے داہنے پیر سے داخل ہوتے تھے اور دعا پڑھ کے داخل ہوتے، مسجد میں جانے کے بعد فوراً 2 رکعت مسجد کی پڑھتے تھے، تحیۃ المسجد جس کو کہتے ہیں۔ نماز سے پہلے کی جو سنتیں ہیں وہ وہی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں، فجر میں 2 رکعت، ظہر میں 4 رکعت، عصر میں 4 رکعت، عشاء میں 4 رکعت نماز سے پہلے۔ تو آدمی اس دھیان کے ساتھ آیا کہ ابھی مجھے کیا کرنا ہے، جا کر وضو خانے پر بیٹھ کر باتیں کرنی ہیں، یا وضو کر کے اندر آ کر باتیں کرنی ہیں، یا دروازے پر کھڑے رہ کر مجھے باتیں یا مجھے وضو کر کے داہنے پیر سے بسم اللہ بول کر درود شریف پڑھ کے داخل ہو کر دعا پڑھنی ہے، اور پھر اندر جا کے مجھے مسجد کا تحیہ 2 رکعت مسجد کی پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد مجھے سنت کا موقع ہے تو سنت پڑھنی ہے، یا کم موقع ہے تو سنت میں آدمی نیت کر کے، دونوں کی نیت کر کے اس کو پڑھنا ہے۔ تو یہ اس وقت ہوگا جب آدمی اپنا اچھا عمل بنانے کی کوشش میں ہوگا، ورنہ آدمی گھر سے آئے گا، مسجد آ کر نماز پڑھ کے جا رہا ہے لیکن نماز بنی ہوئی نہیں ہے، اس لیے آیا گیا ہو گیا، اس کو ہوش نہیں ہے، اس کو ہوش نہیں ہے۔ نماز ایک کھیل ہے، جیسے بچے کھیلتے ہیں، ان کو کچھ ہوش نہیں ہوتا، کھیل میں مست ہوتے ہو، تو نماز پھر اس کی حقیقت کے ساتھ نہیں ہو۔ اس لیے اس مبارک محنت میں ہر امتی سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان کے بعد اپنی نماز بناویں اور اس کی کوالٹی تیار کریں۔ ورزش والے، کثرت والے، کراٹے والے، کھیل والے، وہ اپنے کام کو ترتیب سے کرتے ہیں۔ کھیل والوں کو دیکھتے ہیں، کھیل والوں جس قسم کے کھیل ہیں، فٹ بال ہو، والی بال ہو، کرکٹ ہو، تو ان کا جب وہ میدان میں اپنے کام کے لیے اترتے ہیں تو ان کے اصول ہوتے ہیں، ان کے قاعدے ہیں، اس قاعدے پر کھڑے رہتے ہیں، اسی قاعدے کے ساتھ وہ اپنے سارے کام کرتے ہیں۔ ایسے اللہ کے دربار میں آ کر نماز پڑھنے کے کوئی قاعدے نہ ہوں۔ کھیل کے میدان میں بھی جب کھیل چل رہا ہو تو کوئی آدمی اندر جا نہیں سکتا، آپس میں باتیں نہیں کر سکتے، وہ اس کے اصول قانون ہیں۔ کورٹ میں جب کورٹ چل رہی ہو تو زائد آدمی اندر نہیں جا سکتا، جو اندر موجود ہے ان کو قاعدوں کی پابندی کے ساتھ کھڑا رہنا ہے، چاہے اندر جج بیٹھا ہو تو جج کو بھی قاعدے کی پابندی سے بیٹھنا ہے، اور وکیل کھڑا ہے تو وکیل کو بھی قاعدے کی پابندی سے کھڑا رہنا ہے۔ ایک وہ کورٹ دنیا میں جس کے اصول و قواعد و ضوابط ہیں، یہ مسجد اللہ کا گھر اور اس کا دربار ہے، اس میں فرض نماز کے لیے ہم حاضر ہو رہے ہیں۔ یہ ہماری شاہی حاضری ہے، شاہی دربار کی سرکاری حاضری ہے۔ اس حاضری کے مسجد کے آداب ہیں کہ آدمی آ کر صفوں میں جگہ بنائے گا اور دھیان کرے گا آپ کہ مجھے ابھی نماز پڑھنی ہے۔ فرض نماز بہت بڑی چیز ہے، ڈیوٹی بجا لانا ہے۔ یہ وہ کام ہے جو کام اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ہم کو بتا کر تعلیم دی، صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسی نماز پڑھو جیسا تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ پھر صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھ کے دوسروں کو بتائی، وہی نماز آج کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اور دنیا میں اللہ کے بہت سے بندے ہیں جو اس کی رعایت اور پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہو کہ عملی طور پر ہم ایسی نماز کو سیکھیں، ایسی نماز کو سیکھنا ہے، طہارت سے لے کر سلام پھیرنے تک، طہارت کیسے، پاکی کیسے حاصل کرنی، پھر وضو کیسے بنانا ہے، وضو کی سنتیں کیا ہیں، سنت کے مطابق وضو کرنا ہے، وضو کرتے ہوئے ہمیں بات کرنے کی فرصت کیسے ملے کہ ہم سنت کے مطابق وضو کر رہے ہیں۔ اگر باتیں کریں گے تو یہاں غفلت ہو جائے گی، خلاف سنت کوئی کام ہو جائے گا، کوئی عضو خشک رہ جائے گا، وضو ہی نہیں ہوگا۔
پھر وضو کرنے کے بعد اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ وضو کر کے آدمی وضو خانے پر کھڑا ہو جاتا ہے، 2 آدمی 4 آدمی 10 آدمیوں کا ٹولہ ہو گیا، نئے آدمی کو اندر داخل ہونے میں دقت ہے، نکلنے میں دقت ہو رہی ہے، پھر وہاں سے آ کر آدمی جہاں پیر پوچھنے کا ہوتا ہے پیر اس پر قبضہ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ پیر پاپوش ہوتا ہے جس پر پیر پوچھتے ہیں، تو وہاں قبضہ کر کے آرام سے ہاتھ پوچھتا ہے، چہرہ پوچھتا ہے، اس کے پیچھے دوسرا آدمی کھڑا ہے اس کو بھی پوچھنے کے۔ اب وہاں کا کام ہے وہ پیر پوچھ کے آگے بڑھے، اس کو ہاتھ پوچھنے ہے تو ایک طرف جا کے پوچھے، پھر دروازے پہ آگے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو ہوش نہیں ہوتا، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا میں کہاں ہوں، بس وہ عادت بن گئی ایسی۔ دروازے پہ آ کے 2 آدمی 3 آدمی کا، اب ان کے پیچھے 2 آدمی اندر آنے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ بیچ میں رکاوٹ، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اس لیے کہ زندگی سنت کے خلاف ہے۔ کس وقت کی کیا سنت ہے؟ وضو کرنے کی کیا سنت ہے، اور پوچھنے کی کیا سنت ہے، اور مسجد میں داخل ہونے کی کیا سنت ہے، راستے میں کہاں کھڑے رہ سکتے ہیں کہاں نہیں رہ سکتے ہیں، اس کے آداب ہیں۔ اب اپنے گھر کے آگے بھی آدمی کتنا کھڑا رہے، کہاں کھڑا رہے، اس کے آداب ہے۔ یہ نہیں کہ اپنے باپ کا ہے، گھر کے آگے راستہ ہوتا ہے، وہ راستہ تھوڑا ہمارا ہوتا ہے، وہ تو سب کا ہے۔ یہ سیکھنے کا طریقہ ہے۔ اگر آدمی نے وضو کر کے مسجد میں آنا سیکھ لیا ہے، وہ آدمی گھر کے دروازے پر بھی صحیح کھڑا رہے گا، وہ آدمی بازار میں بھی صحیح کھڑا رہے گا، وہ آدمی اپنی گاڑی پارک کرے گا کسی جگہ تو صحیح کھڑی کرے گا، بھائی کس کی جگہ ہے میں جہاں پارکنگ کر رہا ہوں، کسی کی مالکی کی جگہ ہے، سرکاری زمین ہے، عام لوگوں کی زمین ہے، مسجد کی زمین ہے، میں یہاں کھڑی کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا۔ جب شہروں میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے، کسی کی دکان کے آگے کھڑا، بھائی آگے جاؤ آگے جاؤ، کسی کے گھر کے آگے ہوتا ہے، بھائی ادھر نہیں آگے جاؤ، تو وہ تو ان کی زمین ہے، یا کوئی ایسی سرکاری زمین ہے تو وہاں ہم سواری بائک پارک کر سکتے نہیں کر سکتے، گاڑی کر سکتے نہیں کر سکتے۔ یہ ساری چیزوں کے اصول و آداب ہے ہمارے دین میں، مسجد آنے کے اصول آداب ہے، وضو کرنے کے اصول آداب ہے۔ اگر ہماری نماز صحیح ترتیب پر آ جائے، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر نماز طریقے پر آ جائے گی صحیح ترتیب پر تو زندگی پوری صحیح ترتیب پر آ جائے گی۔ نماز سے یہی چاہا جا رہا ہے، نماز کے مقصد میں بتا دیں نا کہ ہماری زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے، یعنی نماز والی ترتیب پر آ جائے، ہمارا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، سواری پارک کرنا، گھر کے آگے جانور باندھنا، گھر کے اندر جانور پالنا۔ آدمی گھر کے اندر جانور پالتا ہے، بکری پالتا ہے، مرغی پالتا ہے، لیکن پاکی کا خیال نہیں کرتا، وہ بکریاں گھر میں گھومتی رہتی ہیں پیشاب کر کے، پورا گھر ناپاک ہے، اسی میں آدمی رہتا ہے، کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، اس میں نماز ہو رہی ہے۔ تو ہم اپنے گھر میں یہ بکری پال سکتے ہیں نہیں پال، اس کو پالی ہے تو اس کو گھر میں رکھ سکتے ہیں نہیں رکھ، کیونکہ تو ایک بکری 5 روپے کا 10 روپے کا دودھ دیتی ہے اور 5 وقت کی نمازیں خراب کرتی ہے ہماری، تو اس کو پالنا چاہیے نہیں، یا پالنی ہے تو کہاں پالنے کی، اس یہ ہمارا دین ہے۔ جب نماز ترتیب پر آئے گی تو ساری سمجھ دھیرے دھیرے کھلے گی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیسے جینا چاہیے، کیا طریقہ ہے، کیا سلیقہ ہے، کیا ادب ہے، کیا بے ادبی ہے، کیا سنت ہے، کیا بدعت ہے، کون سی چیز صحیح طریقے پر ہے۔ اس کی شروعات جو ہوتی ہے وہ ہماری طہارت سے، طہارت کے بعد وضو ہے، پھر وضو کے بعد نماز ہے، تو وہیں سے آدمی ترتیب پر پڑھنا شروع ہو جائے گا، صفائی اور پاکی طہارت سے حاصل کرے گا، وضو کے ذریعے سے صاف ستھرا رہے گا، مزین ہوگا، اور نماز کے ذریعے سے آدمی کا باطن صاف ستھرا ہوگا، اللہ کا تعلق بڑھے گا، اور طریقہ حیات آدمی سیکھے گا، جس کو یہ کہا گیا کہ صفت صلاۃ پر زندگی آ جاوے، نماز والی ترتیب پر آ جائے۔ اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ نماز سیکھیں، اس کا علم لیں۔ نماز کا کیا علم ہے؟ اس کے فرائض، واجبات، اس کی سنتیں، مستحبات، مکروہات، مفسدات، یہ ساری چیزیں نماز سے متعلق ہیں۔ اس کا علم علماء سے لیں گے، جن کے پاس علم ہے ان کے پاس جا کر بیٹھیں گے۔ آدمی کو فروٹ لینا ہے تو فروٹ کی لاری پر جاتا ہے، اور گوشت لینا ہے تو گوشت والے کے پاس جاتا ہے، سبزی خریدنی ہے تو سبزی والے کے پاس جاتا ہے۔ آدمی کو علم لینا ہے تو کس کے پاس ملے گا؟ علماء کے پاس جائے گا، اور ان سے اپنا علم، جیسے آدمی فروٹ لینا جاتا ہے تو وہاں سے فروٹ لے کے آ جاتا ہے، سبزی لینا جاتا ہے سبزی لے کے آ جاتا ہے، ایسے علم لینے جائیں گے اور اپنا علم لے کے آ جائیں گے۔ روزانہ کی ضرورت ہے تو آدمی روزانہ فروٹ لینے جاتا ہے، روزانہ جاتا ہے۔ ایسے روزانہ تھوڑا تھوڑا علم لاتے رہیں گے
تو ہمارے علم میں اضافہ ہوگا اور ہمارا عمل صحیح ہوگا۔ روزانہ دین سیکھنے کے واسطے اپنا وقت فارغ کرے۔ یہ جو 2.5 گھنٹے مانگے جا رہے ہیں کہ دین سیکھنے کی نیت سے روزانہ 2.5 گھنٹہ اپنا دین سیکھنے کی نیت سے اس دین کی دعوت دینے میں، اور روزانہ فضائل کے حلقوں میں اپنا دین سیکھنے کی نیت سے بیٹھیں گے تو وہاں طلب پیدا ہوگی، تو پھر ہم اپنا علم لینے کے لیے جائیں گے۔ اس لیے روزانہ کی محنت میں، روزانہ کے اعمال میں مشورے کے بعد 2.5 گھنٹے کی محنت اور روزانہ فضائل کی تعلیم، اپنے آپ کو اس کا عادی بناویں۔ ابھی ہماری طبیعتوں میں یہ چیز نہیں ہے، اس لیے دیکھتے ہیں فجر کے بعد حالانکہ آدمی 15 منٹ پہلے مسجد میں آ گیا، بہت سے لوگ 15-20 منٹ پہلے آ جاتے ہیں، اور جو دیر سے آئے ہیں وہ بھی 2 منٹ 4 منٹ پہلے آ جاتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے، عصر کی نماز پڑھتے، لیکن سلام پھیر کر ایسے بھاگتے ہیں گویا کہ اب مسجد میں ٹھہرنا مکروہ ہے۔ فجر عصر کے بعد مستحب ہے کہ آدمی مسجد میں تھوڑی دیر بیٹھا رہے، جہاں نماز پڑھیے، تھوڑی دیر اللہ کو یاد کرے، کم از کم تسبیح فاطمی پڑھے، نماز کے بعد کی دعا پڑھے۔ بہت ساری مسنون دعائیں ہیں جس میں اپنی حاجتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا ہے اور امت کو تعلیم دی ہے۔ نماز کے بعد ایک دعا قبول ہوتی ہے، لیکن چونکہ وہ پرانی عادت ہے بچپن کی، سلام پھیر کر آدمی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور یہاں دعا ہو جاتے وہاں تک باہر کھڑا رہتا ہے، یہاں دعا ہو جاتے ہیں، تو یہ ایک روٹین سا ہو گیا ہے، اس کا احساس نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ مسجد میں ٹھہرنے کی عادت بنا، مسجد اللہ کا گھر ہے، شاہی دربار ہے، جو مسجد میں ہے امن میں ہے، فرشتوں کے ماحول میں ہے، اور حدیث میں آتا ہے جب تک بندہ نماز پڑھ کر فارغ ہو کر مسجد میں بیٹھا رہتا ہے فرشتہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہے۔ وہ یا تو لغو باتوں میں مشغول ہو جاوے تو چھوڑ دیتا ہے، یا اٹھ کے چلا جاوے تو دعا اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ جب تک وہ بیٹھا رہے گا، چاہے خاموش بیٹھا رہے، تو فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا رہتا ہے۔ بندے کو پتہ نہیں ہے کہ آدمی مسجد میں ٹھہرے، 5 وقت کی نماز اطمینان سے پڑھے، نماز سے کچھ دیر پہلے آ جائے، پہلی صف میں جگہ بناوے، پہلی صف کا ثواب زیادہ ہے، پہلی صف میں نماز پڑھنے کی فضیلت ہے، اور پہلی صف میں بھی داہنی طرف کھڑے رہنے کی فضیلت زیادہ ہے۔ آدمی آئے گا تو پنکھا کھڑکی نہیں دیکھے گا بلکہ جگہ دیکھے گا، داہنی طرف ہے تو پہلے داہنی طرف جگہ بن، نہیں ہے تو پھر بائیں طرف جائے گا، اور پہلی صف میں جگہ ہوتے ہوئے آدمی دوسری صف میں نہیں بیٹھے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ پہلی صف کا ثواب زیادہ ہے۔ دوسری صف میں بھی نماز پڑھوں گا، نماز تو ہو جائے گی، اجر ملے گا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھوں گا، تکبیر اولیٰ کا ثواب، لیکن پہلی صف والے کے مقابلے میں میرا ثواب کم لکھا جائے گا، تو آدمی آگے بڑھے گا۔ ہمارے اس کام سے، اس محنت سے، تعلیم کے حلقوں سے، ملاقاتوں سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ عمل کا شوق پیدا ہو، عمل میں آگے بڑھے آدمی، لایانی اور غفلت کو چھوڑیں۔ نماز سے پہلے ادھر ادھر حلقے لگانا، وضو خانے پر باتیں کرنا، پیشاب خانے میں لائن میں کھڑے رہ باتیں کرنا، یہ ساری لایانی ہے۔ آدمی اپنے مقصد کے لیے داخل ہوا ہے، اپنے مقصد میں لگ جائے، اپنے وضو سے فارغ ہو کر سیدھا مسجد آ جائے۔ وقت ہے سنت پڑھیں، اتنا وقت نہیں ہے 2 رکعت پڑھ لیں، اتنا بھی وقت نہیں ہے 1-1.5 منٹ ہے بیٹھ جاوے، دعا کریں، ذکر میں لگ جاوے، نماز کی فضیلتوں کو سوچے کبھی میں نماز پڑھوں گا، اس نماز پر اللہ مجھے کیا دینے والا ہے۔ تو ایک شروعات ہوگی اچھی، جب اچھی شروعات ہوگی، ہماری طہارت صحیح ہوگی، وضو اچھا ہوگا، نماز صحیح ہوگی، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ زندگی صحیح ہو جائے گی۔ اگر نماز اچھی ہو گئی تو زندگی کے باقی ارکان بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے، دھیرے دھیرے پھر ہمارا بولنا، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا کھانا، ہمارا کاروبار، معاشرت، معاملات، ان ساری چیزوں میں دین کی سمجھ ملے گی۔ اپنے آپ اندر دل و دماغ میں بات آئے گی کہ اب مجھے اس کو بھی ٹھیک کرنا، اب مجھے اس کو بھی ٹھیک کرنا۔ آدمی گھر میں کچھ ریپیرنگ کا کام کھولتا ہے، گھر میں پہلے کمرے میں کرتا ہے، وہ ذرا اچھا ہو جاتا ہے، دوسرا اچھا نہیں لگتا، پھر اندر داخل دوسرے میں جاتا ہے، اس کو بھی تھوڑا ریپیئر کر دیں، پھر اس میں تھوڑا ٹھیک کرتا ہے، پھر کچن ٹھیک نہیں لگے، یہ 2 کمرے اچھے بن گئے، کچن ایسا لگتا ہے، تو پھر آدمی اور مزید آگے جاتا ہے، تو 5,000 کا کام کھولتا ہے، 50,000 پر پہنچ جاتا ہے۔ ارے ایسا ہی ہوتا ہے، آپ لوگ تو خود اپنا کر رہے ہیں لیکن دوسروں سے کرواتے ہیں زیادہ تر، کہ آدمی 5,000 کا کام کھولتا ہے 50,000 تک، کیوں کہ پہلا کمرہ اچھا ہوتا ہے تو اب دوسرا کمرہ اس کے مقابلے میں اچھا نہیں لگتا، تو آدمی وہاں بھی پہنچ، بھائی اس کو بھی ذرا ٹھیک کر دو، چلو، پھر تیسرے میں پہنچ جاتا ہے،
ایسے جب ہماری نماز اچھی ہوگی نماز، تو اب بقیہ زندگی ہم کو نماز کے سامنے دکھے گی کہ میرے اخلاق ٹھیک نہیں ہے. نماز اچھی ہے تو اس کے سامنے معاشرت دکھے گی، معاشرت اچھی نہیں ہے. نماز اچھی ہوگی، نماز کے سامنے ہمیں ذکر دکھے گا کہ ذکر اچھا نہیں ہے. تو پھر اس کی توفیق خود ہی ہم کو اندر دل میں داعیہ بنے گا کہ میں اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں کو اچھا کروں اور اپنے دین کو سیکھوں. پھر مسجد میں جگہ نہیں ملے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مسجد میں جو ہے کوئی قرآن سیکھ رہا ہے، کوئی عبادت سیکھ رہا ہے، کوئی اخلاق سیکھ رہا ہے، کوئی تجارت سیکھ رہا ہے، کوئی دعوت دے رہا ہے، کوئی قرآن سن رہا ہے، کوئی قرآن سنا رہا ہے، کوئی قرآن یاد کر رہا ہے. سارے دن میں اور رات کے اکثر حصوں میں مسجد آباد رہتی تھی. کوئی تہجد پڑھ رہا ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہے، کوئی مناجات کر رہا ہے اللہ سے، کوئی رو رہا ہے. پھر ہماری مسجدیں اس طرح آباد ہو. اس محنت سے جو یہ مطلوب ہے کہ مسجدیں آباد ہو جاوے تو وہ اعمال سے آباد ہو. 24 گھنٹے کوئی رات کی تنہائی میں آ کر رو رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی سنت سیکھ رہا ہے، کوئی سکھا رہا ہے، کوئی دعوت دے رہا ہے، کوئی فضائل پڑھ رہا ہے، کوئی مسائل سیکھ رہا ہے، کوئی آنے والے مہمانوں کی خدمت کر رہا ہے. جو 4 کام ہیں نا نبیوں کے، دعوت، تعلیم اور تعلم، ذکر و عبادت اور خدمت، یہ 4 کام تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جو اعمال ہیں وہ ان 4 کاموں کے دائرے میں ہیں. تو پھر یہ آباد ہوگا اور یہ بازار ویران ہو جائیں گے. بازار ویران ہو جائیں گے. وہ بازار آباد کرنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے کہیں بھی، بلکہ حضور علیہ السلام نے اپنے زمانے میں فرمایا تھا کہ بدترین جگہ بازار ہے. کیسی جگہ؟ بدترین جگہ بازار. اور بہترین جگہ بولو نا بھائی، بہترین جگہ مسجد. اب ہم خود سوچیں، ذرا سوچیں اپنے دماغ کو فارغ کر کے کہ ہمارا زیادہ وقت بدترین جگہ گزر رہا ہے بہترین جگہ گزر رہا ہے؟ کہاں گزرتا ہے؟ بولو نا بھائی، ارے کہاں گزرتا ہے؟ بدترین جگہ گزرتا ہے بہترین جگہ؟ جب بدترین جگہ زیادہ وقت گزر رہا ہے تو ہماری زندگی میں بہتر چیزیں آئے گی یا بدتر چیزیں آئے گی؟ بد اخلاقی، گالی گلوچ، غیبت، حسد، سارے اس کی مارکیٹیں ہیں. یہ جہاں آلو، چاول، دال، سبزی، میٹھا، ٹھنڈا ملتا ہے وہیں یہ ساری چیزیں وہیں ملتی ہیں. بد اخلاقی، گالی گلوچ، فحاشی، عریانی اور حسد اور کینہ اور لڑائیاں اور جھگڑے، وہ سب وہیں ملتا ہے. ساری دکانیں وہیں لگی ہوئی. اس لیے مسلمان اپنی ضرورت کے لیے بازار جاتا ہے، جیسے اپنا کام پورا ہوگا واپس آ جائے گا، کیونکہ عقل مند ہے. یہ عقل مند آدمی ہے، یہ زیادہ ٹکے گا نہیں. وہاں کاروبار کرنے والا تجارت کے لیے گیا، 2 گھنٹے میں اگر تجارت ہو گئی تو 2.5 گھنٹے نہیں ٹھہرے گی، اور 5 گھنٹے میں ہوتی ہے تو 6 گھنٹے نہیں ٹھہرے گی. اور سامان خریدنے گیا ہے، 2 منٹ میں مل گیا سامان تو تیسری منٹ وہاں نہیں رکے گا. پھر چوک، چوراہے، پان کے گلے اور ہوٹلیں، یہ سب ویران ہو جائے گا. اور جب وہ ویران ہوگا مسجد آباد ہو جائے گی. اور جب مسجد آباد ہوگی تو بہترین جگہ ہمارا جب وقت گزرے گا تو زندگیوں میں بہتر طریقے آئیں گے، ہماری سوچ اچھی ہو جائے گی، ہمارے زبان کے بول سے گالی ختم ہوگی، دعائیں نکلے گی، گالی ختم ہو جائے گی، غیبت ختم ہو جائے گی. اس لیے کہ ایک مشق ہو رہی ہے، مشق. یہ تبلیغ کے اعمال جو ہیں، 2.5 گھنٹہ ہو، گشت ہو، تعلیم ہو، یہ سارے کے سارے اعمال ایک مشق ہیں. ایک مشق ہے بولنے کی، چلنے کی، سننے کی، بیٹھنے کی، کھڑے رہنے کی، مال خرچ کرنے کی، کسی سے بات کرنے کی، کسی کی بات سننے کی. یہ ساری چیزوں کی ایک مشق ہے. خدمت کرنے کی ایک مشق ہے، مشق جو روزانہ ہر مسلمان کو کرنی ہے، روزانہ کرنی ہے. ایک اچھی ایسی مشق ہو جاوے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر شعبے میں ایک کامیاب مسلمان کی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہیں. پھر دنیا کے جھنجھٹوں سے ہم نجات پالیں گے، لڑائیوں سے، جھگڑوں سے، حسد، کینے سے. ابھی وہی پنپ رہا ہے کیونکہ اسی کی مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک آدمی اسی ماحول میں ہے. ایک آدمی بارش میں کھڑا رہے اور کہے کہ وہ تو نہ بنگو، ارے وہ اس کی بات کوئی مانے گا؟ ایک آدمی بازار میں فارغ بیٹھا رہتا ہے، فارغ بیٹھا رہتا ہے اور کہ نہیں آپ نے تو آپ نے کشود اثر نہ تھا من جے کر وہ کرے. تو یہ ماننے میں آوے ایسی بات ہے کہ بدتر جگہ بیٹھا ہے، ایک جگہ بدبو ہے وہاں اور آدمی کہہ رہا ہے کہ آپ نہ آوے، یہ تو اس کی ناک مری ہوئی ہے، پھر باقی وہ تو بدبو ہے.
اس کی سونگھنے کی جو طاقت ہے وہ مری ہوئی ہے، باقی بدبو ہے وہ۔ تو اسی طرح گناہ کرتے کرتے اور گناہوں کے ماحول میں رہتے رہتے ہماری جو حس ہیں، حس جس سے پتہ چلتا ہے، جیسے گرم ٹھنڈے کا پتہ چلتا ہے کہ گرم ہے ٹھنڈا ہے، لیکن کسی کے ہاتھ میں لقوہ ہو گیا ہو تو اس کے ہاتھ میں آپ انگارہ بھی رکھ دو تو اس کو پتہ چلے گا؟ ارے بھائی چلے گا، لقوہ ہو گیا ہے، اس کے ہاتھ کو تم کاٹو کو بھی پتہ نہیں چلے گا اس کو۔ اور جس کے ہاتھ کی حس باقی ہے اس کو تم سویا ہوا ہو اور سوئی چبھو گے تو ایک دم سے یوں ہوگا، حالانکہ سویا ہوا ہے۔ تو ایسے جب بے دینی غالب ہے تو سمجھو جسم پر، دل پر، دماغ پر لقوہ لگا ہوا ہے کہ غیبت کا بھی احساس نہیں ہے اور گالیوں کا بھی احساس نہیں ہے اور بدتمیزی اور بدماشی کا بھی آدمی کو احساس نہیں ہے، فحاشی کا بھی احساس نہیں ہے، عریانی کا بھی احساس نہیں ہے، بد نظری کا بھی احساس نہیں ہے، کہ پورے دل و دماغ پر لقوہ پڑا ہوا ہے اور آدمی وہاں شوق سے بیٹھتا ہے جہاں یہ ساری برائیاں ہو رہی ہیں، وہ برائیاں وہاں سے سپلائی ہو رہی ہیں، وہاں نوجوان بیٹھے ہیں عریانی کی، فحاشی کی باتیں کر رہے ہیں، بے حیائی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ان اعمال دعوت سے چاہا جا رہا ہے کہ جو مسجد والے ہیں وہ تو ہیں ہی، جو بازار والے ان پر محنت کر کے ان کو مسجد والا بنانا ہے، اعمال مسجد کے وہ بھی پابند ہو جائیں، وہ بھی 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہوں، نماز سے پہلے آ رہے ہوں اور مسجد میں بیٹھ کر قرآن سیکھ رہے ہوں، سکھا رہے ہوں، تعلیم کے حلقوں میں ہو، دعوت دے رہے ہوں، آنے والی جماعتوں کی نصرت کر رہے ہوں، آنے والے مہمانوں کی خدمت کر رہے ہوں۔ یہ اعمال ہیں جو اعمال حضور علیہ السلام نے اپنے زمانے میں اس ماحول میں جب کفر تھا، شرک تھا، نفاق تھا اور بڑے بڑے زبردست گناہوں کے وہاں پر بازار گرم تھے، لیکن حضور علیہ السلام نے اپنی محنت پوری قوت سے کی اور آپ کسی سے متاثر نہیں ہوئے۔ آپ کے ساتھ جڑنے والا جو صحابہ کا مجمع تھا وہ فقراء تھے زیادہ تر، لیکن وہ اپنے کام پر جمے رہے، لوگوں کی کڑوی کسیلی اور لوگوں کی باتوں کا اثر انہوں نے نہیں لیا، تو دھیرے دھیرے چند سالوں کی مدت میں وہ سارا کفر، شرک، خرافات اور سارا نفاق چھٹ گیا اور اسلام مدینہ ایک مثال بن گئی، مدینہ، اور مدینہ سے پھر اسلام دھیرے دھیرے دنیا کے خطوں اور علاقوں میں پھیلنے لگا اور صحیح چیز دنیا میں رائج ہو گئی۔ انسانیت نے سکون کا سانس لیا، دنیا میں امن و امان قائم ہو گئی۔ ایسا زمانہ دیکھا لوگوں نے کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہے، ایسا زمانہ دیکھا، خوشحالی کا ایسا دور۔ اس کے بعد سے آج چاہے کتنے بڑے بڑے دعوے دار ہیں دنیا میں، ملکوں میں، ہمارے ملک میں امن ہے، ہماری معیشت بہت اوپر ہے، لیکن ایسا دور آج تک بعد میں لوگوں نے نہیں دیکھا جو وہاں تھا۔ ایسا امن ہے پورا 100%، امن و امان کی فضا ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے اوقات کی قدر کریں، اس کو ضائع نہ کریں، چوکوں پر، چوراہوں پر، کھیل کود میں اور حد سے زائد موبائل میں گھنٹوں پر آدمی 2 گھنٹے 4 گھنٹے اس میں لگا ہے اور اس میں آدمی گناہوں میں لگا ہے، گناہوں میں، اور یعنی اندر ننگی تصویریں دیکھ رہا ہے۔ یعنی ایک حیا والا مسلمان نہیں، ایک عام آدمی ہو جس کے پاس ایمان نہ ہو، اس کے پاس اتنی حیا تو ہوتی تھی کہ وہ اپنے آنکھوں سے کسی غیر محرم کو نہ دیکھے، چاہے جائے کہ وہ مسلمان ہو، پھر غیر محرم اور اس کی ننگی تصویریں دیکھے آدمی۔ کہاں ہے آدمی کی غیرت؟ آدمی کی غیرت کہاں ہے؟ کوئی پسند کرے گا اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو، اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھے؟ کوئی پسند کرے گا اس جس حالت میں وہ کسی کی بہن بیٹی کو دیکھنا چاہتا ہے، چاہے اس کی تصویر میں، اس کی ویڈیو میں دیکھنا چاہ رہا ہے، کوئی غیرت مند مسلمان اس کو پسند نہیں کرے گا کہ وہ اپنی ماں کو، اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے تربیت کے طور پر اس نوجوان صحابی سے فرمایا تھا جو آپ کے پاس آ کر زنا کی اجازت مانگ رہے تھے کہ یا رسول اللہ آپ مجھے زنا کی اجازت دے دو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شفقت محبت سے ان کو بٹھا کر سمجھایا اور پوچھا کہ بھائی تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری ماں سے کوئی زنا کرے؟ تو کہنے لگے نہیں، ایسا پسند نہیں کرتا میں۔ پھر پوچھا تمہاری خالہ سے کوئی زنا کرے؟ نہیں، میں نہیں پسند کرتا۔ تمہاری بہن سے کوئی زنا کرے؟ نہیں پسند کرتا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی بہنوں سے، ان کی ماؤں سے، ان کی خالاؤں سے کوئی زنا کرے، اور پھر ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی اس سے بچنے کی۔ تو صحابی کہتے ہیں اس دن سے میرے دل میں زنا کی نفرت بیٹھ گئی۔ کون گوارا کرے گا اس کو کہ اپنی ماں کی ننگی تصویر دیکھے؟ تو پھر کیسے آدمی کسی کی ماں بیٹی کو دیکھتا ہے؟ کیسے دیکھ سکتا ہے؟ یہ تصور نہیں ہو سکتا تھا اسلامی معاشرے میں۔
جو میں نے عرض کیا نا، یہ سارا آیا کہاں سے؟ وہیں سے آیا. یہ ڈاؤن لوڈ کہتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کی دکانیں وہیں کھلی، اور پھر وہاں اس ماحول میں نوجوان جمع ہوئے، 2 4 6 8، ایک نے کروایا، دوسرے نے، تیسرے نے دیکھا، چوتھے نے دیکھا، اور پھر وہ اب یہ تصویریں جو ہیں وہاں تک محدود نہیں رہی، وہ گھروں میں عورتوں کے پاس پہنچی، جوان بچیاں اس سے محفوظ نہیں رہی. جو ہمیں کام کرنا تھا وہ ہم نے چھوڑا. گھر گھر جا کر ایمان بولنا تھا، اللہ کی بڑائی بولنی تھی، آخرت کو بولنا تھا، جہنم اور قبر کے عذاب کو بولنا تھا، اللہ کی نافرمانی پر آنے والے اللہ کے عذاب اور وبال کو لوگوں کو سمجھانا تھا. وہ کام ہم نے چھوڑا تو پھر شیطان اپنا کام کر گیا. اور شیطان 2 قسم کے ہیں. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ انسانوں میں سے بھی بعض شیطان ہوتے ہیں، شیاطین الجن والانس یحیی بعضهم لبعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربک ما فعلوه فذرهم وما یفترون، کہ بعض شیطان انسانوں میں ہوتے ہیں اور بعض جناتوں میں سے ہوتے ہیں جو وسوسے ڈالتے ہیں اور پریکٹیکلی لے جا کر ڈاؤن لوڈ کرواتے ہیں، سمجھاتے ہیں، کرواتے ہیں. وہ انسانوں میں سے ہوتے ہیں کہ وہ شیطانی حرکتیں ساری دنیا میں بے حیائی کو فروغ دینا اور بے شرمی کے باتوں کو بولنا اور بے شرمی کی چیزوں کو دنیا میں پھیلانا، ویڈیوز اور آڈیوز کے ذریعے سے اور دیگر جتنے اس کے ذرائع اس کے ذریعے سے اس کو پھیلانا، یہ سارے شیطانی کام ہیں. اس کو پتہ نہیں آدمی کو یہ سارے شیطانی کام میں کر رہا ہوں. اس لیے یہ محنت ہے، اللہ نے ایک بڑا زبردست نسخہ دیا ہے، اس کی قدر کریں. قدر کر لیں گے تو ہم خود اس کا فائدہ پائیں گے اور ہماری نسلیں اس کا سے فائدہ اٹھائیں گے. اور اگر ہم نے اس کو سرسری کر دیا، لاؤبالی پن میں، سستی میں ٹال دیا کہ ٹھیک ہے بھائی لکھوا تو دیا کہ 2.5 گھنٹہ صبح دے دیں گے، لیکن صبح جا کے سو گئے اور شام کو عصر سے لے کر عشاء تک ہم بھی اسی بازار میں جا کر بیٹھ گئے، تو پھر ہمارے گھر محفوظ ہیں، ہم محفوظ نہیں رہیں گے. ہم محفوظ نہیں رہیں گے. فضا میں ایسا زہر ہے کہ ولی اپنی ولایت نہیں بچا سکتا. اس ماحول میں ولی اپنی ولایت نہیں بچا سکتا اگر وہ وہاں پر ہے. اس کو بھی سیفٹی چاہیے. برف اتنا سخت بنا ہوا ہے کہ پتھر کے سامنے مارو تو پتھر توڑ دے، اتنا مضبوط ہے. لیکن اگر وہ اپنی فضا سے باہر آ جاوے، 1 گھنٹہ باہر کے ماحول میں رہ جاوے، وہ پانی ہو جائے گا. ماحول سے آدمی محفوظ رہتا ہے. اس لیے حضور علیہ السلام نے مدینہ میں ماحول ہموار کیا. اس محنت سے ہی شاہ جا رہا ہے. اور خصوصاً ہمارے جو مقامی کام ہیں، یہ گھر کی تعلیم اور مسجد کی تعلیم اور ہفتے میں گشت اور روزانہ گھر گھر کی ملاقاتیں اور 3 دن کے ذریعے سے دیہاتوں اور اطراف میں جا کر یہ ایک ماحول تیار کرنے کے لیے کہ گناہوں کے ماحول میں نیکی کی بات ہو رہی ہو، غفلت کے ماحول میں اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہو اور دنیاداری کے ماحول میں آخرت بولی جا رہی ہو. جہاں مادے کا غلبہ ہے وہاں ایمان کو بولا جا رہا ہو. جہاں خلاف سنت اور فیشن پرستی کی لعنت گھر گھر میں بولی جا رہی ہے، وہاں سنت والی زندگی کے فائدوں کو لوگوں کے سامنے بولا جاوے پوری قوت اور طاقت کے ساتھ، تاکہ اس کے مقابلے میں ماحول تیار ہو. جیسے کمرے میں گرم فضا ہو جاتی ہے، پنکھا چلا کر فضا کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے، کولر چلا کر فضا کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے، اے سی لگا کر کمرے کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے، تو وہ تھوڑی دیر میں 10-15 منٹ میں اے سی جب چلتا ہے وہ گرمی ختم ہو جاتی ہے. ایسے جتنے سارے گناہوں کی فضا ہیں، اگر یہ پورا مجمع اپنی اپنی مسجدوں کے اعتبار سے 2.5 گھنٹہ اور گھر مسجد کی تعلیم اور اپنے گشتوں میں پورے قوت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اگر اپنا وقت دینا شروع کر دے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جتنی غلط فضا بنی ہوئی ہے بے حیائی اور بے شرمی کی، گناہوں کی اور نمازوں کو چھوڑنے کی اور ماں باپ کی نافرمانی کی، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر چند دنوں تک صحیح محنت ہو جاوے تو یہ ساری غلط فضائیں ختم ہو جائے گی. اندھیرا چاہے کتنا گھنا اندھیرا ہو، آپ جا کر ایک بلب چلا دو سارا اندھیرا ختم ہو جائے گا. اس میں اتنی طاقت نہیں ہوتی. جاء الحق زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. جب حق کی باتیں بلند ہوگی اور حق عملی طور پر آئے گا تو سارا باطل ایک دم ختم ہو جائے گا. اس لیے آپ حضرات سے یہی گزارش، اپنی زندگیوں کو برباد نہ کریں. ہاں، چوکوں پر، چوراہوں پر یا اپنے گھر کی بیٹھکوں پر یہ عقل مند آدمی کا کام نہیں ہے. اور یہ اوریانی اور فحاشی چاہے موبائل میں ہو، اخبار میں ہو یا اس قسم کی باتیں آپس میں ہو، یہ عقل مندی کا کام نہیں. قیامت میں ساری چیزیں ہمارے لیے وبال بن جائیں گی. کان سے کیا سنا ہے اس کا سوال ہوگا، آنکھوں سے کیا دیکھا ہے اس کا سوال ہوگا، زبان سے ہم کیا بولے ہیں زندگی پر سارا ریکارڈ ہو رہا ہے. جیسے آج CCTV کیمرہ ریکارڈ کرتا ہے، لوگوں کو یقین ہو گیا کہ بھئی CCTV کے انڈر میں سب دیکھا جا رہا ہے، سب ریکارڈ ہو رہا ہے.
اللہ کے 2 فرشتے ہر بندے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور سارا ریکارڈ ہو رہا ہے، چاہے بند کمرے میں ہم کریں، اندھیرے میں کریں، دوستوں کے بیچ میں کریں یا مجمع میں جا کر کریں، اللہ کے فرشتوں سے کوئی چیز غائب نہیں، اور اللہ کی ذات سے بھی کوئی چیز اوجل نہیں ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ دنیا میں توبہ کا چانس ہے، توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، توبہ کر کے معافی مانگنے کے بعد اپنی توبہ پر جمے رہنے کا راستہ یہ ہے کہ ہم اچھے ماحول میں رہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں توبہ کر لیتے لیکن پھر دوسرے دن ایسا ہو جاتا ہے، کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ایسے ماحول میں پھر گیا ہے، موبائل پھر اٹھایا ہے، تو ظاہر بات ہے اب اچھے ماحول میں رہے، ایسے موبائل سے اپنے آپ کو بچا لے۔ فقہاء نے، ہمارے موجودہ زمانے کے جو بڑے مفتی حضرات ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جس کو اپنی ذات پر وشواس نہ ہو، بھروسہ نہ ہو، وہ اینڈرائڈ موبائل نہ رکھے، یعنی اس کو بھروسہ نہیں ہے کہ میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، ایسا اس کو یقین ہے کہ ہو جاؤں گا، یا وہ یقین تو نہیں لیکن جب موبائل پکڑتا ہے ہو جاتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے جائز نہیں ایسا موبائل رکھنا۔ ہاں، جس کو پورا وشواس اپنی ذات پر ہے کہ میں صرف کام میں استعمال کروں گا اس کو اور غلط اس میں نہیں دیکھوں گا، غلط نہیں سنوں گا، اسی کے لیے جائز ہے وہ رکھے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اچھے ماحول میں رہیں، اور اس کے لیے مسجد کی جماعت ہے، مسجد کی جماعت کے اعمال ہیں، اس میں سال بھر کرتے کرتے ہر مہینے 3 دن لگاویں، قرب و جوار کی بستیوں میں جاویں، اور اپنے اس وقت کو قیمتی سمجھیں۔ یہ نہیں کہ سال میں 2-3 مرتبہ جب کچھ کام نہیں ہے، فرصت ہے، دھندے نہیں ہے، تو چلو 3 دن چلے گئے، وہ بھی 12 بجے آئے اور چوتھے دن صبح جلدی واپسی کی فکر ہے۔ ایسے ہی سیزن نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، تو چلو نا بہت دنوں سے کہہ رہے تھے چلہ اور مار دیں، ایسا نہیں، بلکہ اپنے وقت کو قیمتی سمجھے کہ ہمارا چلہ بہت قیمتی ہے، اس میں ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے اور امت میں بہت کام کرنا ہے۔ ہمارے 3 دن پھوکٹ کے نہیں ہیں، پھوکٹ کے نہیں، 3 دن کاروبار کی چھٹی کریں گے، بہت قیمتی ہے یہ، اور اس میں ہم بہت کچھ سیکھیں گے، اور اس 3 دن میں ہم امت پر محنت کریں گے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، سب طے کرو انشاءاللہ کہ اس مبارک محنت کو اپنی زندگی کا وظیفہ، اپنی زندگی کا ایک کام بنا کر موت تک کرتے رہیں گے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون کریں گے؟ سب نیت کریں، اور نیت اپنے اور اللہ کے درمیان میں۔ اگر ہم اپنی نیت میں سچے ہیں تو اللہ اس کو سچا کر دکھائے گا، ہماری روزی ضائع نہیں ہوگی، مقدر کی روزی پیروں میں پڑے گی، خدا عزت کی روزی کھلائے گا۔ چلے میں جاتا ہے، گناہوں کے ساتھ آدمی چلہ لگاتا ہے، لیکن بڑے بڑے مالدار خوشامد کرتے ہیں کہ ہماری دعوت قبول کر لو، ارے آتے نہیں آتے، حالانکہ آدمی گنہگار ہے، ابھی تو اس نے سچی توبہ نہیں کی ہے، لیکن خالی قدم اٹھایا اللہ کے راستے میں۔ علاقوں میں جب جماعتیں جاتی ہیں، بعض جگہ دیکھتے ہیں بڑے بڑے لوگ، یہاں بھی ہوتا ہے بعض مرتبہ لڑائی ہو جاتی ہے جماعت کی دعوت کرنے میں، وہ کہتا ہے میری دعوت کا، میری دعوت، تو ابھی تو خالی قدم اٹھایا ہے، اور اتنی عزت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ روزی کا نظام کرتا ہے، حلال روزی کھلاتا ہے خدا۔ تو جب ہم صحیح طور پر اگر سچے تائب ہو کر اللہ کا کام کرتے رہیں گے تو اللہ ہماری دنیا کو آسان کر دے گا، کاروبار میں برکت دے دے گا، ہماری اولادوں میں برکت دے گا، زمینوں میں برکت دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم۔ لیکن یہ ہے کہ ہم سچے دل سے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ کریں۔ بھائی کرتے ہیں انشاءاللہ نیت، بھائی سب نیت کرتے ہیں، اللہ سے معاملہ کریں، جو روٹین کی عادت ہے انشاءاللہ کہنے کی خالی وہ نہ ہو۔ لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ۔ انشاءاللہ کب کہنا ہے؟ جب آدمی کسی چیز کو کرنے کی پکی نیت کرے، پھر کہے انشاءاللہ، اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی پکی نیت پہلے بناویں کہ انشاءاللہ اپنی غلط زندگی سے توبہ کرنی ہے، باہر کی لایانی کی، غلط جگہوں کی، بازاروں کی، دکانوں کی بیٹھکوں کو ختم کر کے مسجد والے اعمال میں اپنے آپ کو لانا ہے، اور دعوت کے جو اعمال ہیں، چاہے مقامی اعمال ہو، باہر نکل کر کرنے کے جو کام ہیں، اس کو کرنے کی پکی نیت بنا لیں۔ نیت کرتے ہیں بھائی کرتے ہیں سوچ سمجھ کر، الحمدللہ اللہ قبول فرمائے۔ اب یہ نیت کی ہے تو اللہ سے مانگے کہ اللہ ہماری نیت پر ہم کو جما دے۔ نفس شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، یا اللہ تیری مدد کے بغیر ہم نہیں کر سکیں گے، یہ شیطان سے ہماری حفاظت کر لے، نفس کے مکر و فریب سے ہمیں بچا لے، ہمارے برے ماحول کے غلط اثرات سے ہماری اولادوں کی حفاظت کر لے۔ پھر اللہ سے مانگتے رہیں گے، اور اس طرف جو ہے کھینچے آتے رہیں گے۔ طبیعت نہ چلے پھر بھی گھر سے نکل رہے ہیں، اذان کو آدھا گھنٹہ باقی ہے، جی چاہتا ہے بازار جاوے لیکن ہم ادھر آئے، پھر جی میں آئے گا جی 2 کلاک، پھر ادھر آئے گا، پھر 2 قدم ادھر چلیں گے، پھر شیطان آئے گا بھائی شو زین کرے تو اندر، اس کو نہیں ادھر ہی آ کر وضو کر لیں، 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اب ٹائم بچا 20 منٹ ہے، قرآن پڑھ لیں،
وہاں جانے سے تو اچھا ہی ہوگا یہاں. ارے ہوتا نہیں ہوتا بہت سی مرتبہ ایسا, فجر میں آدھا گھنٹے پہلے آنکھ کھل گئی, شیطان کہتا ہے سو, نہیں بھائی کھڑے ہو جائے. پھر آپ بیٹھو گے نا تو پھر دوبارہ نیت ہوتی ہے ذرا لیٹ جاؤں, تو پھر نہیں بھائی لیٹنا نہیں, کھڑے ہو جائے. پھر کھڑے ہونے کے بعد بھی استنجا کرنے کے بعد جی میں آتا ہے کہ تھوڑی دیر سو جاؤں. ارے ہوتا نہیں ہوتا ہے, دل کی باتیں بتا رہا ہوں. تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ اب ابھی تو آدھا گھنٹہ باقی ہے کہ نہیں, اب کھڑے ہو گئے تو اٹھ جاؤ اور وضو کر لو. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ آدمی وضو کر لے, کھڑا ہو جاوے, دعا پڑھ لے, تاکہ وہ شیطان کی گرہیں کھل جائے. وہ گانٹھیں لگا دیتا ہے برابر, وہ ہم اٹھ کیوں نہیں پاتے ہیں کہ برابر گانٹھیں لگا دیتا ہے, تو اٹھ نہیں پاتے. اب اٹھنے کی ہمت کریں, اٹھ گئے. گھر میں کسی کو کہہ دے میں سو جاؤں تو مجھے پیر پکڑ کے اٹھا دینا, پانی ڈال کے. بلکہ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے جوڑے پر رشک کرتا, فرشتے ان پر رشک کرتے ہیں. مفہوم حدیث ہے یہ کہ جو خود اٹھے آخری پہر میں تہجد میں اور پھر اپنی بیوی کو جگاوے, اگر وہ نہ جاگے تو پانی اس کے چہرے پر چھڑک کر اس کو جگاوے. یا ایسی عورت جو خود اٹھے اپنے شوہر کو اٹھاوے, خود اٹھے اور اپنے شوہر کو اٹھاوے. تو اس طرح اپنے گھر میں کہہ دے بھائیوں کو, بہنوں, نہ اٹھو تو میں اٹھاڑ دیا, ایک وقت میں نہ اٹھو تو 10 وقت میں اٹھاڑو, تاکہ نماز قضا نہ ہو. تو اسی طرح وہ دیگر اپنے دوستوں کو کہے بھائی اگر میں غلط راستے پر جا رہا ہوں تو مجھے آپ چوکنا کر دو, بھائی کبھی غفلت میں چلا گیا, غلط دھندے کی طرح جو اپنے دوستوں کو کہہ دے کہ بھائی مجھے برا نہیں لگے گا, مجھے کہہ دینا. تو پھر ایسا آدمی چونکہ اس نے سیفٹی کر لی اپنی, تو ایسا آدمی بچ جائے گا. بھائی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ, اللہ سب کو توفیق عطا فرماوے. اب دیکھو آگے اللہ کا فضل ہو رہا ہے ماشاءاللہ دھیرے دھیرے. پہلے گھر میں نماز پڑھ رہے تھے, مسجد میں پڑھتے ہو گئے, وہاں سے اعمال کرتے تھے, اب مسجد میں ہوتے ہو گئے. اللہ نے اور سہولت کی, 3 دن کی جماعتوں کی نقل و حرکت شروع ہوئی. تو دھیرے دھیرے اللہ کی طرف سے یہ آسانیاں ہو رہی ہیں, سہولتیں ہو رہی. ورنہ لاک ڈاؤن کا زمانہ سب کو یاد ہے کیسی تنگی میں گزرا اور کیسے اندر رہے. اللہ نے دھیرے دھیرے ان لاک کیا ہمارے توبہ پر, استغفار پر. ورنہ وہ تو ہم وہ کچھ نہیں ہے, ہماری گناہوں کی نحوست ہے, بس کچھ نہیں ہے, ہماری گناہوں کی نحوست ہے. جس دن ہم سچی توبہ کر لیں گے تو اس دن چلا جائے گا سب. اس لیے ابھی بھی ضرورت اس کی ہے کہ رجوع اللہ کی طرف, اور جتنا اللہ نے کھولا ہے آگے کی ہمتیں کریں, نیتیں کریں. جیسے آگے 21 کل کے بعد پھر آگے کی گائیڈ لائن نہیں ہوگی حکومت کی طرف سے, تو اس میں اللہ نے چاہا تو مزید گنجائش ہو جائے گی. تو ابھی سے سب طے کرو انشاءاللہ کہ جیسے ہی راستے کھلیں گے فوراً انشاءاللہ اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے چلوں کے لیے جائیں گے. جاؤ گے انشاءاللہ؟ بھائی جاؤ گے؟ کون کون نیت کرتا ہے؟ کھڑے ہو جاؤ. جو کھڑا ہوتا ہے وہ چلتا ہے, دستور ہے یہ. تو بیٹھے بیٹھے تو معذور چلتا ہے. جنہوں نے نیت کی کھڑے ہو جاؤ. اس سال تو شعبان, رمضان, شوال, ذوالقعدہ, ذی الحجہ انہی مہینوں میں زیادہ لوگ جاتے تھے, سب کا باقی ہے. اور آپ لوگوں کے ابھی بھی موقع اچھا ہے, پھر بعد میں جو ہے جا کر اور آپ کی مصروفیت بڑھ جائے گی. ابھی یہ اکتوبر, نومبر یہ مہینے آپ کے پاس ہیں ابھی بھی, ان مہینوں میں اپنی ترتیب بنا لیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ. جو ہچکچا کے رہ گیا سو رہ گیا وہ, جس نے لگائی ایڑ وہ خندق کے. بھائی اٹھ کر باہر نہ جاوے. ابھی دیکھو ہمارا آخری کام ہے, 6 نمبر ہمارا تشکیل ہے, آخری کام ہے, اس میں پورا ساتھ دیں. نہیں جا سکتے تو کم از کم بیٹھے بیٹھے دعا کریں, جانے والوں کے لیے دعا کریں. فرشتہ آپ کے لیے بھی آمین کہہ دے, آپ کی توفیق ہو جائے گی. ماشاءاللہ, اللہ مبارک کرے, اللہ قبول فرما. اور بھی جس کے جی میں آ رہا ہے کھڑے ہو جائے. سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها رأس الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا, فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.
غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك حقا ولا يخافون لومة لائم. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا. رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان وعليك البلاغ. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.